امام ترمذی جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاء بابن آدم یوم القیامت کأنہ بزج فیوقف بین یدی اللہ تعالی. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ابن آدم کو، انسان کو قیامت کے دن فرشتے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پیش کریں گے، اور کس حالت میں پیش کریں گے؟ کانہ بزج، اس طرح جس طرح کی بکری کا بچہ ہوتا ہے، یعنی کوئی عزت احترام کے ساتھ نہیں بلکہ ایک حقیر چیز جیسے پیش کی جاتی ہے، گھٹیا چیز جیسے پیش کی جاتی ہے. تو اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فَيَقُولُ لَهُ، تو اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ اے انسان، اے ابن آدم، آتیتک وخبلتک وانعمت علیک، میں نے دنیا میں تجھے بہت کچھ دیا. وخبلتک کا معنی بھی یہی ہے کہ تو ذرا حساب کر، دیکھ کہ میں نے تجھے کیا کیا دیا، کیا کیا مال دیا، دولت دی، غلام دیے، کنیزیں دی، کیا کچھ تمہیں نہیں دیا. اب میرا سوال تجھ سے یہ ہے، فما صنعت، تو نے کیا کیا؟ میں نے اتنا کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ فیقول رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ میں نے اس کو جمع کر کے رکھا، جوڑا، جمع کیا. وثمرتہ، میں نے اس کو بڑھایا، زیادہ کیا. وترکت ما اکثر ما کان، اور جتنا تو نے دیا تھا نا میں اس کو اور کہیں زیادہ کر کے چھوڑا جب میں مرا. پھر آگے کہے گا فارجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں سارے کا سارا تیری بارگاہ میں لا کر رکھ دیتا ہوں. اللہ رب العزت اس کو فرمائے گا ارنی ما قدم، تو یہ بتا کہ تو نے آگے کیا بھیجا، عمل کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا. کیونکہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ کچھ وقت کے لیے زندگی ہے. اور زندگی بھی کس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، ساری بادشاہی اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے موت کو پیدا کیا، اسی نے زندگی کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو میں نے تو تمہیں دنیا میں بھیجا، دنیا دی، کس لیے دی؟ تاکہ تم آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو، اللہ کے حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرو، اعزاء و اقرباء کے حق ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کرو، سب کے حق ادا کرو. لیکن یہ بتا تو نے آگے کیا بھیجا، تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے گا کہ یا اللہ میں کچھ بھیج سکا ہوں، یا اللہ معذرت میں کہ نہیں بھیج سکا، بلکہ وہ پھر وہی جواب دے گا، یا اے اللہ تو نے مجھے مال دیا،
جمعتہ میں نے اس کو اکٹھا کیا، فثمرتہ میں نے اس کو اور بڑھایا، وترکتہ اکثر ما کان اور جب میں دنیا سے آیا تو میں اس کو اور زیادہ چھوڑ کر آیا جتنا وہ پہلے تھا۔ فارجینی یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، آتے کبھی ہی کلّا کہ سارے کا سارا تیرے پاس لے کر آ جاتا ہوں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جب دیکھے گا فَإِذًا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، پتہ یہ چلے گا کہ اس بندے کے پاس قیامت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، نہ اس نے روزے رکھے ہیں، نہ اس نے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دی ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے نیکی کے کام کیے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت کی ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ دنیا ملی، مال ملا، مال کا قدر نہیں کی، مال کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر اور حق کیا ہے اور قدر کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جو مال دے، اللہ رب العزت کے حکم پر بندہ عمل کرے، ایسے کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، قرآن و سنت میں یہ بات کئی مقامات پر آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرچ کرتا ہے، چاہے جتنا زیادہ وہ خرچ کر لے، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا اور کم نہیں ہوتا، بلکہ جس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ مال اور برکت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جواب بھی صحیح نہیں دے سکے گا، کوئی عذر بھی نہیں پیش کر سکے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی خیر بھی نہیں ہوگی، نیکی بھی نہیں ہوگی، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، تو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا اور اس بندے کو گھسیٹ کر، چلا کر نہیں، اس کو گھسیٹ کر حقیر شکل میں جہنم میں، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور کیسے پھینکا جائے گا یہ بھی قرآن پاک میں بھی آیا، احادیث میں بھی آیا کہ ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، سر کے بل، منہ کے بل، ناک کے بل اس کو آگ میں گرایا جائے گا۔ اور وہ آگ کہ جو آگ کوئی تھوڑی سی گہری نہیں ہے بلکہ اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ سال ہا سال لگتے ہیں اس کی تہ تک، گہرائی تک جانے کو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، صرف یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، یہ نہیں صرف دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری تنگ دستی دور فرما، یا اللہ ہمیں مال عطا فرما، یہ نہیں صرف دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسا مال عطا فرما جو ہمارے لیے تیری رحمت ثابت ہو، ہمارے لیے زحمت ثابت نہ ہو، ایسا مال عطا فرما کہ جو ہمیں دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اور آخرت میں بھی کام آئے۔ یا اللہ پاک ایسا مال نہ ہو کہ جو ہمارے اوپر اس طرح وبال بن جائے جس طرح قارون کے اوپر وبال بن جائے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، کزن تھا، قارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے مال ملے تو پھر تو اللہ کا شکر نہ ادا کر سکے اور یہ تیرے لیے زحمت بن جائے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مال اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مال ملے میں اس کا حق ادا کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ جب مال ملا، بہت سا مال ملا، بہت زیادہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدمی بھیجا اس کے پاس کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا اچھا میں حساب کرتا ہوں اور آپ کو بچاتا ہوں۔ پھر بھیجا، ہر دفعہ وہ ٹرکا رہا تھا۔ آخر کار اس نے کیا کیا، تنگ آ کر قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک بدکار بازاری فاحشہ عورت کو پیسے دے کر الزام لگوا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ آپ میرے ساتھ برے ہیں، اللہ
اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی پر اس طرح کا الزام، یہ تو کسی بھی بے گناہ پر الزام اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، بڑا ہی بہت بڑا گناہ، اس کو بہتان کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر، اور نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ یہ وہ نبی ہیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے اور وجاہت والے، بڑے غصے والے۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے ہی دعا کی اور میری دعا کی وجہ سے یا اللہ تو نے اس پر کرم کیا، اب اس نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا ہے، یا اللہ اب اس کو زمین میں دنسا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دنسانا شروع کیا۔ جب تھوڑا سا زمین میں دنسا، کہنے لگا موسیٰ تم میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اس لیے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے عرض کی یا اللہ اس کا مال بھی اس کے اوپر رکھ کر اس کو دنسا دیں۔ اب اللہ نے قبول کر دیا، اللہ نے فرمایا زمین کو حکم دو، زمین آپ کے قبضے میں کر دی۔ آپ نے حکم دیا، زمین نے پہلے اس کو دنسایا، پھر اس کے اوپر رکھ کے مال دنسا دیا، قیامت تک دنستا ہے۔ تو اس لیے مال ملے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس مال میں برکت فرما، یا اللہ جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے ایسا عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث رحمت ہو، جو ہمارے فائدے کے لیے ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسے مال سے، ایسی چیزوں سے بچا جو ہمارے لیے دنیا میں بھی زحمت کا سبب بن جائے، آخرت میں بھی سبب اور رسوائی کا سبب بن جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی مشکلات آسان فرما، ساری امت کی بیماریاں، تکلیفیں، ظاہری باطنی بیماریاں، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک سب کو اپنی اطاعت اور یاد کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور سچی غلامی اور صحیح وفاداری کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا